السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن آپ کا یہ بھائی آپ کو دیش سے ہی جڑی بہت ہی عظیم خبر سناؤں گا، جو سن کر آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ چٹے، یہ کنزے بیج ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ چاہے انہوں کتنا بھی گند مچا لے، کتنی بھی گندی ذہنیت استعمال کرے، کتنا بھی زہر پھیلانے کی کوشش کرے، ہوگا کچھ نہیں۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، جو منظور خدا ہوگا۔ انہوں لاکھ کوشش کر لے، اب جس طریقے سے چٹا معلوم ہے آپ کو، جو ہے سو گندی کیسا ہے بھائی، اب کچھ بولے اگرچہ تو جو ہے سو ایک توہین آمیز الفاظ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو گالی بھی دینا گالی کی توہین یقین مانیے، گالی کی توہین ہے۔ بہرکیف 2 دن سے بڑا، 3 دن سے بڑا جو اس کا ساتھ جو رہتا ہے سرسوتی کے، جو گندے گندے گالی گلوچ تو چل رہی ہے، لیکن تمہارا بھائی کا معلوم ہے تم کو، اس میں جو ہے سو اپن فیکٹری چلاتے ہیں، یہ چیز کی ایجاد نہیں ہمارے پاس سے ریلیز ہوتی ہے، کیونکہ جتنے کچے اپن دیے گا کوئی بھی نہیں دیے، معلوم ہے نا، کچا بولے تو سمجھ گئے نا، تو ان کو پھر کچے کی ضرورت پڑی۔ تو جتنا ہو سکتا میری ماں اور بہنیں، آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے، آپ لوگ ذرا نمازوں کی پابندی کرو، گھر میں اپنے اہل عیال کا خیال رکھو، اور گوشے اور کی پابندی کرو۔ اس سے ہمارے سارے بہنیں متاثر ہو رہے ہیں، سارا معاشرہ بدنام ہو رہا ہے، سارا اسلامی بہنیں بدنام ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بس ادباً گزارش ہے میری، ایک اپیل کرتا ہے یہ آپ کا بھائی۔ میں ویسے در اندازی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے آپ لوگ جتنا ہو سکتا ذرا اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور اپنے آپ پردہ کرنے کی کوشش کرو، وہی نمازیں قائم کرو گھر میں، تاکہ اپنی اولادیں اچھی ہو، اور دوسری چیز اپنی اولادیں صحیح راستے پہ چلے، اس کے علاوہ گھر میں خیر و برکت آ جائے، گھر میں خیر و برکت آ جائے، گھر میں آفتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، گھر میں مصیبتیں ختم ہو جائے، گھر میں مشاکل ختم ہو جائے۔ اس لیے نماز قائم کرو، اور جو مانگنا ہے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ اب لیکن میں اسی پہ آتا ہوں، جو 2-3 دن سے جو دھمکی آمیز الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور بڑا تمہارے اس بھائی کو دبایا جا رہا، ڈرایا جا رہا، لیکن معلوم ہے آپ کا یہ بھائی ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے ہم کو، موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے۔ موت سے کون بچے؟ جو ہم بچیں گے، کوئی نہیں بچیں گے۔ بہرحال اس کے چیلنج کو میں نے ایکسیپٹ کیا ہوں، اور یہ تمہارا بھائی انشاءاللہ تعالی کل وہاں سے لائیو بھی آئے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے زیر خدمت پیش ہوگی ویڈیو، اس لیے جتنا ہو سکتا یعنی کل بولے تو آج ہی، کیونکہ جو چیلنج کیا ہے اس نے، آج ہی کی تاریخ کا جو ٹائم دیا ہوں میں جا رہا ہوں، جو پرانا آپ لوگوں کو اچھی طرح اگرچہ ذہنوں میں سے نکل چکا ہے تو یاد دلا دوں، جو اپدیش رانی بلائی تھی میرے کو آج سے 6-7 سال پہلے، یاد ہوگا، کیونکہ انہیں تو بڑے بڑے باتیں کرا تھا، میں دبئی آؤں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، کھودے پہاڑ نکلا چھوا، پھس پٹاخے، یہ کونڈم للی، ان کے پاس زہر کے علاوہ اور جھوٹے جھوٹے بڑے بڑے باتیں کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ اب جو ہے سو یہ نرسنگ آنند ایک جو خبیث جو غذا کھتا ہے، غٹری جانور ہے، گندا جانور ہے، گندا بیج ہے، ہمارے دیش کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کی علامت ہے، اس کو ایک کیا سوچتے ہیں، کیا بنائے رکھے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ وہی انبھکت ہے جو دیش میں آتنک مچائے رکھتے ہیں،
ہمیشہ گندگی پھیلائے رکھتے ہیں. ان کو ادھر ادھر سے کچھ نہیں تو صرف اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کوئی دھرم کے نہیں ہے، کوئی مذہب کے نہیں ہے. ان کا کام ہے زہر پھیلانا، آتنک برپا کرنا. بہرحال میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے اس بھائی کو، کیونکہ میں انشاءاللہ تعالی آج اس سے کبھی بھی کون سے بھی ٹائم پہ ملوں گا. اور جو چیلنج کیا اس نے، میں لائیو آنا وہاں سے بولے لائیو بھی آؤں گا میں انشاءاللہ، جبکہ انہیں کل صبح 8 بجے سے انتظار کرتا ہوں. بولا انہیں کتنا انتظار کرتا ہے، انہیں کتنی سچائی ہے اس کی، یہ کون سا بیج ہے، کون سا 30 مرخہ ہے، کون سی توپ ہے. انشاءاللہ آج دیکھا جائے گا انشاءاللہ. اب میں 1-2 گھنٹے میں انشاءاللہ وہاں پہ رہوں گا، اور آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے، آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، کیونکہ آپ کا بھائی ہر چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اوپن چیلنج دیتا ہے. ایسے نیچ گندی ذہنیت اور گندی سوچ رکھنے والے ناپکار اور گندے لنڈوں کے لیے. اور کیا کہوں میں، اگرچہ اپنے آبا سے نکل جاؤں، میرا دماغ خراب ہو جائے گا، تو پھر میں اماں بہن پہ آ جاؤں گا، ان کی اماں بہن پہ آ جاؤں گا. اس لیے جتنا ہو سکتا میں ساودھانی برت رہا ہوں، احتیاط برت رہا ہوں، کول رہنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ لوگ رہنے نہیں دے رہے ہیں تمہارے بھائی کو. لیکن انشاءاللہ تعالی آج کس میں کتنا دم ہے پتہ چل جائے گا. لاکھ کوشش کرو، لاکھ وارننگیں دو، لاکھ دھمکاؤ، فرق کچھ بھی نہیں پڑتا تمہارے بھائی کو. کل بھی تمہارا بھائی جیسا تھا آج بھی ویسا ہے، اور انشاءاللہ مرے دم تک ویسے رہے گا. کوئی چیز میں فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور خاص کر ان منافقوں کے لیے، یہ اسلام دشمنوں سے لڑتا تھا، لڑتا ہوں، لڑتا رہوں گا انشاءاللہ، لڑتا رہوں گا دنیا سے رخصت پہ تک. اور میرے کو ان کی کوئی بات پہ، میرے کو کوئی دھمکی پہ فرق نہیں پڑتا بھائی، کیونکہ ہمت مدد تو مدد خدا، بچانے والا وہ اللہ رب العزت ہے. جب تک ہماری موت نہیں ہے، موت نہیں آئے گی. جس دن ہے اس دن تو جانے جانا ہے. جو حالات میں لکھی گئی ہے وہی حالات میں جانا ہے. اس لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے. بس آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہے یہ آپ کا بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیے. اور آج جس سے مقابلہ تمہارے بھائی کا ہے انشاءاللہ، جہاں پہ بلایا انہیں وہاں پہ جا بھی رہا ہوں، اور وہاں سے لائیو بھی آؤں گا انشاءاللہ. اور تاکہ آپ لوگ سے جڑا رہوں، تاکہ ان کی اوقات، ان کی حقیقت، ان کی حیثیت آپ تک پہنچ سکے. کہ یہ لوگ صرف بول بچے رہے، صرف بولنا ان کا کام ہے، کر کچھ نہیں سکتے. نہ کل کچھ کرے نہ آج کچھ کرتے. ان کا کام ہے زہر پھیلانا، گندگی برپا کرنا، دیش کا امن و امان غارت کرنا، مسلمانوں کو اذیتیں دینا، مسلمانوں کو تکلیفیں دینا. یہ کچھ رتی برابر کے جو ناپاک غٹری جانور ہیں نا، یہ گندے جانور، بڑے جانور، تو یہ کام کرتے ہیں. خیر ان کو کرنے دو، اس سے فرق نہیں پڑتا. تمہارا بھائی انشاءاللہ 2-3 گھنٹے میں ان کے سامنے رہے گا، دیکھیں گے کیا اکھاڑتے ہیں، کس میں کتنا ہے دم، جب بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. بہرحال آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.